کبھی کبھی میں بہت کھلکھلا کے ہنستا ہوں، کبھی کبھی میری وحشت ٹھکانے لگتی ہے۔ اس کا کہنا ہے چراغوں پہ قناعت کر لو، اور مجھے زرد اجالے نہیں اچھے لگتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کریئر کاروان کے پلیٹ فارم سے میں احمد حماد ہوں۔ یہ بہت خوبصورت پلیٹ فارم ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کاش مجھے نوجوانی میں یعنی ٹین ایج میں یہ پلیٹ فارم میسر ہوتا یا اس کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی تو شاید میرا کریئر بھی بالکل سیدھا صراط مستقیم پہ چلتا۔ لیکن جیسے کہ ہماری جنریشن کا ایک المیہ ہے کہ وہ نہیں بن سکے جو انہوں نے خواب دیکھے تھے، تو میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، اور بالکل بینگ ٹروتھفل ٹو آل آف یو، میں یہ گزارش کروں گا کہ جو ایک خوابناک سا ایک ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کہانی سنائی کہ دیکھیں میں نے یہ ٹارگٹ رکھا تھا اور میں نے اس ٹارگٹ کو مینیکلی فالو کیا اور پرسو کیا، اور اس کے بعد میں نے اس ٹارگٹ کو حاصل کیا۔ میری کہانی میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں ایک ٹپیکل پاکستانی نوجوان وہ تھا جو کہ یہ سوچتا تھا کہ اچھا ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، بزنس مین بننا ہے، وکیل بننا ہے، کاریگر بننا ہے، کیا بننا ہے۔ تو آئی واز کمپریہنسولی کنفیوزڈ۔ تو اس طرح دس از ہاؤ مائی کریئر اسٹارٹیڈ آف، رادر لائف اسٹارٹیڈ آف۔ تو لیکن آن اے ویری سیریس نوٹ، میں نے جب 8ویں مڈل کلاس میں تھا، 8th میں، تو اس وقت ہی گھر میں پڑھنے لکھنے کا بڑا رجحان تھا۔ تو گھر میں میگزینز، رسالے، اخبارات یہ سبھی آتے تھے۔ تو میرا دھیان جو تھا فطری طور پہ وہ شاعری کی طرف تھا، اور میں نظمیں پڑھتا تھا۔ تو ایک دن ایک نظم پڑھ رہا تھا، مجھے لگا کہ یہ نامکمل ہے، کیوں نہ اس کو مکمل کیا جائے۔ اچھا وہ تھی مسدس کی شکل میں، تو میں نے اس کو مکمل کیا۔ جو میرے ذہن میں آیا کہ اچھا اس میں یہ 4-5 بند مزید اس میں شامل کر دینے چاہیے، وہ میں نے شامل کر لیے اور جا کے والدہ صاحبہ کو سنایا، تو اور بہنوں کو، بھائیوں کو سنایا۔ تو انہوں نے مذاق کے انداز میں کہا یہ تم نے خود ہی لکھا ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں میں نے لکھا ہے۔ کہتے یقین نہیں آ رہا۔ تو ان اے وے یہ ایک سند تھی کہ وہ جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے۔ تو انہوں نے خیر بعد میں اپریشیٹ کیا کہ ہمیں خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ یہ بہت اچھا لکھا ہوا ہے۔ فرام دیر دا سرٹیفکیٹ کیم ان۔ تو میں نے پھر یہ سوچا، فرینکلی اسپیکنگ اس وقت بھی ہمارا جو انوائرمنٹ تھا وہ یہی تھا کہ خاندان میں ڈاکٹرز ہیں، MBBS، تو تم نے بھی FSC پری میڈیکل کر کے جانا ہے میڈیکل کالج میں۔ تو میں دن رات اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا تھا کہ کس طرح سے میں اس کو کروں گا، پرسو کروں گا، کیونکہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، اور رٹے میں تو بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ جبکہ بایولوجی میں بہت لمبے لمبے مضامین یاد کرنے پڑتے تھے۔ مثلا مجھے یاد ہے سلیجنیلا کا پورا لائف سائیکل جو ہے وہ کیسے چلانا ہے وہ تو لیکن جو ایک انڈر کرنٹ چیز چلتی رہی وہ شعر تھی، اور اس سے محبت تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ FSC میں بایولوجی کی کتاب کے ساتھ سر وادی سینہ فیض احمد فیض صاحب کی کتابوں میں گھر میں لے کے آیا لائبریری سے۔ تو مجھے والد صاحب سے آ کے ڈانٹ بھی پڑی کہ کی تو لے کے آئے تو اپنی کتابوں وال دھیان نہیں دیندا۔ تو بہرحال اس طرح یہ مسلسل سلسلہ جاری و ساری رہا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمارے سامنے ملٹیپل چوائسیز تھیں، اور کنفیوزڈ لوگ تھے، ڈیسپریٹ نہیں تھے، کنفیوز تھے کہ اچھا یہ اچھا ہے، پھر جنہیں لایا گلی وہ نال ٹر چلی، پھر یہ اچھا ہے، پھر یہ اچھا ہے۔ کوئی نہ کوئی اس زمانے کا موٹیویشنل اسپیکر ٹکر گیا، اس نے کہا کہ نہیں چھڈو پرا، بزنس ہوتا ہے۔ میں نے کاروبار شروع کر دیا۔ تو کاروبار شروع کیا، اور اس میں FSC کے فوراً بعد تو اس میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی، اینڈ آئی بیکیم اے کانفیڈنٹ ٹریڈر اینڈ مینوفیکچرر۔ تو ان دا مین ٹائم مجھے ایک بات بڑی دلچسپ ہوئی۔ ہال روڈ میں کاروبار کرتا تھا، تو ہال روڈ کے بالکل کنارے پہ ملٹی لائن بکس تھا، اور ساتھ ہی پیچھے آئس کریم پارلر تھا ایک۔ تو میں جب تھک جاتا تھا بزنس سے، وہاں چیزیں سیل اور پرچیز کرنے سے، تو آئی یوز ٹو کم ٹو دا بک اسٹور، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے میں کافی دیر کتابیں پڑھتا رہتا تھا، اور جو پسند آتی تھی وہ خرید لیتا تھا۔ اور اس تمام پروسیس میں جب تھکن ہوتی تھی اس کو جا کے اتارتا تھا آئس کریم پارلر میں، وہاں بیٹھ کے ایک آئس کریم کا کپ کہا، اور بیٹھ کے وہ جو خریدی ہوئی کتاب ہے اس کو پھر سے پڑھنا شروع کر دیا، جو کہ بک اسٹور میں پڑھنا چھوڑی تھی وہاں سے آگے۔ تو اس طرح وہ
شعر سے محبت ہے وہ چلتی رہی. بہرحال بزنس کے دوران مجھے ایک احساس شدت سے ہوا کہ کاروبار سے پیسے آ رہے ہیں لیکن علم جا رہا ہے, تو پھر کیا کیا جائے. پھر میں نے کہا کہ اچھا چلیں فلسفے کی کتابیں منگوائیں اور وہ پڑھنا شروع کریں. تو میں نے فلسفیوں سے دوستی کر لی, ملک کے معروف فلسفیوں سے دوستی کر لی. دوستی کیا, ان کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا, ان کا بڑا پن کہ انہوں نے مجھے پاس بیٹھنے دیا, اور میں افلاطون اور ارسطو اور ہائیڈگر اور کارل مارکس اور رخائم اور ان لوگوں کی باتیں, یہ لوگ نئے تھے میرے لیے. تو ان سب کی باتیں جب سنتے میں نے یہ محسوس کیا کہ اب میں ان پہ بول اور لکھ بھی سکتا ہوں. تو میں نے ایم اے فلسفے کے لیے اپلائی کر دیا اور میں نے ایم اے فلسفہ کر لیا, اور میں بڑا خوش ہوا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں فلسفہ جو ہے وہ کوئی ہاٹ کیک آئٹم نہیں ہے, اس سے آپ کما کچھ نہیں سکتے. تو پھر کیا کیا جائے جی, پھر یہ کیا جائے کہ فلم کی طرف چلے جائیں, کیونکہ میڈیا کا زمانہ ہے. میڈیا میں آپ کو جاب ملے گی, یو ول بیکم اے پروڈیوسر پرماننٹلی, آپ کے پاس یو ول بیکم این اینکر. تو میں نے پی ٹی وی سے پھر اینکرنگ شروع کی, اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی شروع کر دی, ماسٹرز کیا فلم میکنگ میں. اور اس دوران میں بہت ساری چیزیں میرے جو ہے بھید کھلے. اس میڈیا کو کیسے, کون اس میڈیا میں کنٹینٹ ڈیولپ کرتا ہے, کون اس کو کنزیوم کرتا ہے, وہ جو سائیڈ ہے ڈیولپ کرنے والی سائیڈ, اس پر کون کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں, پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے, ہماری رائے عامہ کیسے بنتی ہے. یہ سب چیزیں میرے لیے بڑی نئی تھیں اور بے حد دلچسپی سموئے ہوئے تھیں اپنے اندر. اور یہ جو تجسس تھا یہ شاعری کی وجہ سے تھا جو مجھے فلسفے کے پاس لے آیا. اور فلسفے سے ہوتا ہوا میں فلم میں آیا, تو میں نے ان دونوں کو ملا دیا, فلسفہ اور فلم ملا کے. تو میں چاہ رہا تھا کہ تھیوری آف فلم کو انٹروڈیوس کروایا جائے پاکستان میں. ان دا مین ٹائم آئی واز سرفنگ اوور دا انٹرنیٹ, تو مجھے پتہ چلا کہ فلموسفی کے نام سے آلریڈی میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی امریکہ میں یہ فلم کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے فلموسفی کے نام سے. تو میں نے اس کے سارے کانٹینٹ دیکھے اور ڈاکٹر ارونگ سنگر کی جو لیکچرز ہیں وہ سنے, ان سے بڑا استفادہ کیا. اور پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم وطنوں کے لیے اس طرح کا کوئی ایک سلیبس بنایا جائے جس سے کہ وہ کیمرہ اٹھانے سے پہلے سوچیں کہ یہ میں نے تصویر اگر بنانے کے لیے جا رہا ہوں تو اس تصویر کے پیچھے معنی کیا ہیں. لائٹ اگر اس طرف سے آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, اور اس طرف سے آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. انٹینسٹی بڑھا دیتے ہیں تو اس کا مطلب اور ہو جاتا ہے, اسی لائٹ کے سیم کلر کی انٹینسٹی کم کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کونوٹیشن. تو کونوٹیشن آف دا پکچر فوٹو ون سنگل فریم, وہ مجھے بڑا ہانٹ کیا اس سارے پروسیس میں. تو میں نے یہی پھر یونیورسٹیز میں پڑھانا شروع کر دیا, یعنی کہ فلموسفی پڑھانا شروع کر دی. اور فلسفی یا فلم, مجھے کچھ بھی اگر وہ دیتے تھے کہ آپ اسکرین پلے پڑھائیں تو میں کہتا تھا اسکرین پلے سے پہلے سمجھ لو کہ تصویر کیوں بنانی ہے. تصویر کیسے بنانی تو آپ کو 1000 لوگ بتا دیں گے, بھائی تصویر بنانی کیوں ہے. تو یہ جو کیوں ہوتا ہے نا, اس کا جواب سائنس ہے, اس کا جواب فلسفہ ہے. تو آپ زندہ کیسے ہیں کھانا کھا کے, آپ زندہ کیوں ہیں, اس کا جواب فلسفہ ہے. تو آپ کو یہ جواب کی تلاش صوفیوں کے پاس لے جائے گی, آپ کو اس جواب کی تلاش سائنسدانوں کے پاس لے جائے گی, فلسفیوں کے پاس لے جائے گی, اساتذہ کے پاس لے جائے گی. جتنا بڑا آپ کے اندر سوال ہوگا اتنا بڑا آدمی آپ کو ملے گا. تو ایک انٹرسٹنگ بات بیچ میں رہ گئی کہ یہی جب میں فلسفہ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ اچھا میں یہ دیکھوں کہ جو سارے خیالات ہوتے ہیں یہ جس مشین میں پیدا ہوتے ہیں یہ مشین کیسے بنی ہے. کیوں کا سوال تو بعد میں آئے گا, کیسے بنی ہے. تو میں نے پھر ظاہر ہے بایولوجی پیچھے تھوڑا سا وہ تھا, ایک بیک گراؤنڈ تھا بایولوجی کا, سینٹرل نروس سسٹم کچھ ہم نے پڑھ رکھا تھا. تو میں نے کمپیوٹر جو جدید ترین مشین تھی اس زمانے میں, یہ جب 21ویں صدی کا آغاز ہوا اس کے پہلے چند سالوں میں نے پھر آپ کو یو بی سرپرائز ٹو نو کہ آئی وینٹ ٹو دا یونیورسٹی, آئی ٹک ایڈمیشن ان ایم ایس سی ان کمپیوٹر سائنسز اینڈ آئی ڈڈ دیٹ. اور اس کے بعد اسپیشلائزیشن کی میں نے جاوا میں, اور وہ ساری اسی تلاش میں تھی کہ اچھا میں دیکھوں کہ انسانی دماغ میں خیال کیسے پیدا ہوتا ہے, کیسے کا سوال پہلے, کیوں کا سوال بعد میں. تو کیوں کا جواب تو جناب ابھی تک میں تلاش میں ہوں, اور اسی تلاش میں بڑے بزرگوں کے پاس بھی گیا, اور رب العالمین کی کتاب جو ہے اس کو بھی میں سمجھ کے سوچ کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ گرینڈ ڈیزائن ہے, یہ بنایا کیوں ہے.
میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیوں بنایا ہے. بہت سارے جوابات ہوں گے آپ کے پاس بھی, میرے پاس بھی ہیں, لیکن ان میں سے کوئی جواب ابھی سیٹسفائی کر نہیں رہا. تو یہ جو علم کی ایک تلاش تھی, اس نے ہی میرا کریئر بنایا. تو میں سب سے آخر پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے سامنے, اگر آپ کے سامنے بھی کریئر کا کوئی کنکریٹ شکل نہ بھی ہو, جیسے کہ میرے سامنے کوئی نہیں تھی, میں کنفیوز تھا کہ ڈاکٹر, انجینئر, بزنس مین, ٹریڈر, لائر, پتہ نہیں کیا, لیکن ایک چیز میرے سامنے مستقل چلتی رہی, شاعری کی صورت میں تجسس, شعر کی صورت میں تجسس, کہ یہ کائنات کیا ہے ایٹ دا فرسٹ پلیس, کیسے ہے ایٹ دا سیکنڈ پلیس, اور آخر پہ یہ کائنات کیوں ہے. تو یہ جو سوالات تھے, بڑے سوالات, ان کے جوابات جو ہیں وہ مجھے ہر علم کی صحرا میں, ندی میں, نالے میں, کوہسار میں, دامن میں, ہر جگہ پہ لیے پھرتے رہے. میں نے آکسفورڈ میں سے پھر فلسفہ پڑھا, آکسفورڈ سے بھی, اور پڑھتا چلا گیا, اور جو کچھ میری سمجھ میں آتا تھا وہ میں اپنے دوستوں کو بھی بتاتا تھا, اور اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی بتاتا تھا. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے آخری بات یہ ہے, کریئر آپ کے سامنے کیا ہونا چاہیے جس کو پرسو کرنا ہے. کریئر یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک ایسا انسان بننا ہے جس کو پوری انڈرسٹینڈنگ ہو کہ آپ کیوں بنے ہیں, یہ کائنات کیوں بنی ہے, آپ کیوں بنے ہیں تکون کا ایک کونا, کائنات کیوں بنی ہے یہ تکون کا دوسرا کونا, اور بنانے والے نے یہ کائنات کیوں بنائی ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, یہ تیسرا کونا. یعنی انسان, کائنات اور خدا, ان پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے. ان پر غور و فکر اگر آپ کو وکیل بنا دیتا ہے تو بن جائیں, اگر آپ کو ان پہ غور و فکر ڈاکٹر بنا دیتا ہے تو بن جائیے, اگر آپ کو اس تکون پہ غور و فکر اگر آپ کو فلسفی بنا دیتا ہے, جرنلسٹ بنا دیتا ہے, فلم میکر بنا دیتا ہے, اینڈ ابو آل شاعر بنا دیتا ہے تو بن جائیے. یہی ہے کریئر. کریئر آپ کا کیا چیز ڈیفائن کرتی ہے, آپ کے اندر کا تجسس. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خوابوں میں کامیاب کرے, اور آپ کے تجسس کو میں دعا یہ کروں گا کہ آپ کا تجسس بہت بڑا ہو, اور جتنا بڑا تجسس ہو اتنی آپ کی لمبی ریس ہوگی, اور اس ریس میں اتنی ہی بڑی کامیابیاں ہوں گی, کامرانیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے.